بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت ششم یعنی 6 کلاس کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ 6 کلاس بیٹا، ہم اپنا سبق آج کے تدریسی عمل میں ملکہ کوثر مری کا خلاصہ لکھیں گے۔ مری کا خلاصہ میں نے آپ کے لیے تحریر کیا۔ امید ہے جو کام میں نے آپ کو پہلے دیا تھا سبق نمبر 4 کے حوالے سے، سبق نمبر 4 میں ہم نے پہلے سوال جواب کیا تھا اور کتاب کا ایکسرسائز مشق کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سبق کی پڑھائی کا بھی کہا تھا کہ آپ نے سبق کی پڑھائی خود سے کرنی ہے۔ اگر سب بچوں نے یہ کام کر لیا ہوا ہے تو آج کے سبق ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اگر آپ نے سبق کی پڑھائی نہیں کی تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اپنے پہلے سبق کی پڑھائی کریں اور اس کے بعد جو اپنا خلاصہ یہ خود سے بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے اپنی کاپی پہ تحریر بھی کرنا ہے، خلاصے کا یہ کام جو کیا کرنا ہے اپنی کاپی پہ تحریر بھی کرنا ہے۔ خلاصہ کیسے ہے؟ مری پنجاب کا صحت افزا مقام ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 7,500 فٹ ہے۔ اپریل سے نومبر تک مری کا موسم بہت اچھا رہتا ہے، پھر دسمبر سے مارچ تک بہت سردی ہوتی ہے۔ اس کے خوبصورت نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہتے ہیں۔ اس کا شمار پاکستان کے پرفضا مقامات میں ہوتا ہے۔ فرسٹ پیراگراف جو مری کا تعارف کے بارے میں بتایا گیا کہ بیٹا مری جو ہے وہ کیا ہے؟ صحت افزا ایسا مقام جہاں پہ آپ کی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، صحت کے حوالے سے بہت اچھا مقام ہے۔ اور اس کے بعد پھر سطح سمندر سے اس کی بلندی جو ہے، جیسے جیسے ہماری زمین کی اونچائی بڑھتی جاتی ہے تو ہمارے موسم میں فرق پڑتا جاتا ہے، اوپر بلندی کے اوپر ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے۔ تو سطح مری بھی ٹھنڈا صحت افزا مقام ہے، پرسکون مقام ہے، اور اس کی بلندی جو سطح سمندر سے وہ کتنے فٹ بلند ہے؟ 7,500 فٹ ہے۔ یہاں پہ کون سا موسم جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے؟ اپریل سے نومبر تک کا موسم جو ہے نا مری میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ سردی نہیں، نارمل موسم ہوتا ہے، درمیانہ، اور جو سیاح ہوتے ہیں، جو مری کی سیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ یہ اچھا ہے۔ اب دسمبر سے لے کے مارچ تک کی جو موسم ہے وہ بہت زیادہ، اس میں سخت سردی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اپنی مری کس وجہ سے اس کو ملکہ کوثر، جو اس کی نام ہے اس کا ملکہ کوثر، جو اس کے خوبصورت قدرتی مناظر ہیں ان کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہاڑوں کی ملکہ، جو بہت ہی زیادہ یعنی خوبصورت مناظر ہیں، اور اس کو ملکہ کوثر کہتے ہیں۔ اس کا جو مری کا مقام ہے اس کا پاکستان کے کون سے پرفضا اچھے صحت مند پرفضا مقامات ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، اسلام آباد سے مری کی طرف روانہ ہوں تو خوبصورت اور دل فریب منظر، راستے میں چیڑ اور صنوبر کے اونچے درخت لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیڑ درخت کا نام ہے، چیڑ اور صنوبر کے اونچے درخت لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 1857 کی جنگ میں جب مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ یہاں کے عوام بہت غیور اور بہادر ہیں، انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس پیراگراف میں دیکھیں کہ جب ہم اسلام آباد سے مری کی طرف جاتے ہیں، پنڈی سے مری کی طرف جاتے ہیں، اس کے منظر بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، دل فریب ہوتے ہیں، یعنی دل کو اچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔ اس راستے میں درخت جو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اونچے اونچے وہ پہاڑوں کے درخت، چیڑ اور صنوبر، جو کہ عام ہمارے میدانی علاقوں میں نہیں ملتے۔ یہ درخت جو ہیں جگہ جگہ ہمیں سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہاں کے لوگوں کو یہ کیا کہتے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں 1857 کی جو جنگ آزادی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی انگریزوں سے، تو اس کے بعد مسلمانوں کی جو حکومت تھی ہندوستان میں وہ ختم ہو گئی۔ ہندوستان کی حکومت کے بعد چونکہ انگریزوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو انگریزوں نے پھر اپنے جگہ جگہ جو ہے وہ پورے ہندوستان میں قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ وہ مری میں بھی اس ٹائم پہ وہ اپنے قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے قدم جما لیے یعنی وہاں پہ انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اپنے لوگوں کو اپنے حکم کے مطابق چلانے لگے۔ اب جو مری کے لوگ ہیں بہت زیادہ غیور یعنی غیرت مند اور بہادر، انہوں نے پھر جب ان کو پتہ چلا، مری کے لوگوں نے جب تحریک پاکستان یعنی ایک مسلمان ملک کے حصول کے لیے ہندوستان میں کوشش شروع ہوگی، ہندوستان میں آباد مسلمانوں نے دیکھا کہ انگریزوں کے آنے کے بعد
جو ہندو ہیں وہ بھی انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور ان کے حقوق ان کو دیے نہیں جا رہے، ان کو بہت زیادہ پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ان کے رہنما تھے جیسے علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم ہیں اور مسلم رہنما جی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو، خاص طور پہ اقبال نے جو تصور دیا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ مسلمان اپنا ایک الگ وطن بنانے کی سوچ لیں، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے مسلمان جو ہے ان کا گزارا مشکل ہے، نہ ان کو مذہبی آزادی ہوگی، نہ ہی ان کو زندگی کے حقوق میسر ہوں گے۔ تو مسلمانوں نے پھر یہ آزادی کی کوشش، یہ تحریک پاکستان یعنی پاکستان بنانے کی تحریک شروع کر دی۔ یہاں کے لوگوں نے پھر اس تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر مشہور جی پی او چوک، مری کا مشہور چوک ہے، یہاں پہ لوگ جب جو سیاح ہیں بہت سیر بھی کرتے ہیں، اور جی پی او چوک جو ہے اس کے بڑا رش رہتا ہے وہاں پہ، سیاحوں کا، ہوٹلس ہیں وہاں بڑے بڑے۔ اور اس کی ایک خاص بات جو قائد اعظم کے بھی حوالے سے ہے کہ 1946 کو بھی پاکستان بنا نہیں تھا، پاکستان کب بنا ہے 1947 میں، تو یہاں پہ 1 سال پہلے قائد اعظم نے جب دیکھا کہ مری کے لوگ بھی جو پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہیں، تو ان کی دعوت پہ انہوں نے مری میں جی پی او چوک پہ لوگوں کو، وہاں کے لوگوں سے خطاب کیا۔ اس کے بعد مری کے جو تمام مقامات ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے چیئر لفٹ ہے مری میں، چیئر لفٹ اور کیبل کار، بچے بہت شوق سے، بڑے شوق سے اس کی سیر کرتے ہیں۔ مری کے تمام مقامات جن میں بہت مشہور، ان میں گھوڑا گلی، نیو مری، کشمیر پوائنٹ، مال روڈ، باغ شہیداں، کتاب پہ یہ نام دیے گئے ہیں، آپ نے وہاں سے دیکھ لینے ہیں۔ یہ تمام جو ہے مشہور، جو باغ شہیداں مری کے مشہور پوائنٹ ہیں، مشہور جگہ ہیں، یہاں پر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں۔ ان مقامات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے منسلک مقامات ہیں مری، کشمیر پوائنٹ خاص طور پہ بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے، پنڈی پوائنٹ ہے، اور بھی اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل ہیں اور قدرتی مناظر سے بھرے پڑے ہیں۔ تو آج کا یہ خلاصہ آپ کا ختم ہوا۔ اب اس خلاصے کو آپ نے طالبات خود بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے سبق کو بہت غور سے پڑھنا ہے۔ سبق کو پڑھنے کے بعد اس کا جو حوالہ ہے اس کو بارے میں لکھنا ہوتا ہے کہ سبق میں آپ نے کیا پڑھا ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے مختصراً، تقریباً نہ ہی بہت چھوٹا ہو نہ ہی بہت بڑا، 10 سے 15 لائنوں کے بیچ میں یہ خلاصہ آپ نے تحریر کرنا خود سے۔ اس کے اہم پوائنٹ، وہی طریقہ کار کہ آپ سب سے پہلے سبق کے اہم پوائنٹ کو دیکھ لیا کریں، ان کو اہم نقطوں کو اکٹھا کر لیا کریں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو آپ جملوں میں استعمال کر لیا کریں۔ جملہ کو استعمال کرنے کے بعد ان کو پیراگراف کی شکل دے لیں۔ پیراگراف کی شکل دینے کے ساتھ ہی، اور سب سے پہلے آپ کا سبق کے متعلق جو معلومات ہیں وہ آپ نے خود سے ہی اکٹھی کرنی ہوتی ہے۔ وہ کی صورت میں جب آپ سبق کو 2 سے 3 سے 4 بار پڑھیں گے، آپ خود سے اس سبق کے بارے میں ذہن میں سوچیں، اپنے والدین سے اس سبق کے بارے میں ان کو بتائیں کہ انہوں نے آج کے سبق میں آپ نے کیا کیا پڑھا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیں، اپنے جو بھی آپ کے ایج فیلوز ہیں ان سے آپ ڈسکس کریں کہ آج کے سبق میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ اس طرح سبق بہت جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کو بہت سی معلومات بھی جو آپ لکھنا چاہتے ہو آپ کو فراہم ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔